لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مشروع منفوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس زحا بدر الدجى نور الهدى ضيف الورى مصباح في الوجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والمعراج سفره الى سدرة المنتهى مقامه كعبة وحسين مقصوده هو المقصود موجوده هو الموجود مطلوبه هو المطلوب خاتم النبيين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اور ایک ایسی آیہ کریمہ کہ جس نے موت کے حوالے سے عالم انسانیت کو خطاب کیا. اور میں جتنی دیر بھی آپ کے سامنے ہوں اور جتنی دیر بھی میری گفتگو رہے گی وہ فقط لفظ موت پر ہی رہے گی. لیکن موت کیونکہ ایک ایسا روکھا سوکھا یا خشک کہہ لیجئے ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ موت کا ذکر کرنا مطلب ڈرانے کی کوشش. حالانکہ ہم لوگ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر موت کے حوالے سے یہ ڈرنا اور ڈرانے کا کوئی مفہوم نہیں ہے. بڑے واضح اور روشن طریقے سے اللہ نے کہا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے بہت سیدھی بات کہی ہے اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو, اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا اور اپنے ایمان کا اور اپنی بندگی کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو بالکل روشن بات ہے. اللہ نے کہا بس اتنا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تم مرنے کی تمنا کرتے رہنا, مرنے کی تمنا کرتے رہنا. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں بہت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ صرف لفظیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. انشاءاللہ مفہوم کی پیغمبری ہوتی رہے گی, بس آپ متوجہ رہیے گا. اور کوشش یہ ہے کہ وہ باتیں جو صداقت پر اور حقیقت پر اور ریالٹی کے اوپر بنی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ خطابت کے جوش میں کہہ کے چلے گئے, وہ باتیں جو کہیں نہ کہیں حقانیت اور سچائی کے اوپر منحصر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں بندگی کا دعویٰ ہے, ہم سے محبت کا دعویٰ ہے تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تم مرنے کی تمنا کرتے رہنا. اللہ نے ایک عجیب و غریب لفظ کہا, مرنے کی تمنا کرتے رہنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود جا کے مر جانا, ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود جا کے جان دینا اور بات ہے اور مرنے کی تمنا کرنا یہ اور بات ہے. دونوں لفظ الگ الگ ہیں. میں بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے میں آیا کہ فلاں انسان نے بھائی فلاں جگہ پر خودکشی کر لی, تو وہ ایک الگ دنیا ہے, مگر تمنا موت کی کرنا یہ الگ بات ہے. اب میں لفظ کہنے جا رہا ہوں, جن کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہوتی اللہ ان کی موت بھی قبول نہیں کرتا ہے نا. اللہ نے کہا یہ اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہے کہ مجھے تمہیں کب بلانا ہے, تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم خود میرے پاس آ جاؤ. میں خدا کی قسم آپ متوجہ رہیں ایک ایک لفظ پر, یہ حق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جب میں تمہیں بلاؤں گا تو آنا ہے. ایسا نہیں کر رہا ہے کہ خود اپنا ارادہ کرو کہ مجھے اللہ تک جانا ہے.
اللہ تک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ موت کو آپ گلے لگا لیجیے، زندہ رہتے ہوئے اللہ تک پہنچنا الگ بات ہے۔ یہاں پر ایک مفہوم کا تھوڑا سا الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں، یعنی تمہیں موت کی تمنا کرنی ہے۔ اچھا، موت پر میں بعد میں آؤں گا، 2 منٹ کے لیے آپ مجھے یہ بتائیے، جب بھی موت کا معاملہ آتا ہے تو موت کے سامنے اس کا ایک اور لفظ کیا ہے جو ساتھ میں آتا ہے، وہ ہے زندگی۔ بھائی جب آپ رات کہیں گے تو دن یاد آئے گا، سورج کہیں گے تو چاند یاد آئے گا، تو ہر ایک کے ساتھ ایک لفظ جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ موت کی باتیں کریں گے تو موت کے ساتھ کیا یاد آئے گا؟ زندگی۔ اور 2 ہی چیزیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہیں، یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کیا ہے، تب تک ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ موت کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے، تب تک یہی نہیں پتا چلے گا کہ موت کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا موت کو اتنے ہلکے میں نہ لینا کہ خالی زندگی کو ہی دیکھتے چلے جاؤ، نہیں، میں نے اہمیت اتنی دی کہ جہاں پر میں نے زندگی کا ذکر کیا ہے وہاں موت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں ساتھ میں رہیں گی۔ اور یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور موت کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، نہیں، جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے اسی نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، دونوں کا خالق ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توجہ دونوں کو دینی۔ اب پہلے 2 منٹ کے لیے خالی آپ رک جائیے، پہلے تو ہمیں یہ پتا چل جائے کہ زندگی ہے کیا۔ اچھا، زندگی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ خالی اپنے بیڈ کے اوپر لیٹے رہیے اور 3 وقت کا کھانا کھا لیجئے، نہیں۔ اگر آپ لوگوں سے جا کر پوچھیں گے معاشرے سے کہ بھائی زندگی کا اوور آل ٹوٹل مطلب کیا ہوا، تو وہ یہ بتائیں گے زندگی کا مطلب یہ ہے کامیابی۔ بھائی اگر آپ کامیابی نہیں ہو پائے تو پھر زندگی کاہے کی؟ بھائی میں کمرے کے اندر بیڈ پہ لیٹا ہوں 2 سال ہو گئے، تو کاہے کی زندگی؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے، کامیابی۔ اگر زندگی ہے تو کامیابی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب پتہ بھی چلے تو کیسے پتہ چلے زندگی کا کامیابی ہے کیا؟ کیونکہ ہم جس سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کے معاملات یہ ہیں کہ ہر آدمی کی الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ وچار دھارا ہے اور الگ الگ تھنکنگ ہے۔ آپ کسی کو بھی جا کر سماج میں پکڑ لیجئے اور آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ بھائی تم کیا کہتے ہو زندگی کے بارے میں، تو وہ اپنی ایک الگ پریبھاشا بتائے گا۔ آپ بوڑھے آدمی سے جا کے پوچھئے، وہ ایک اپنی الگ ڈیفینیشن بتائے گا۔ آپ کسی جوان کے پاس چلے جائیے، وہ اپنی ایک الگ تعریف بتائے گا۔ اور سب کے الگ الگ نگاہ ہیں، سب کے دیکھنے کے طریقے اور سوچنے کے طریقے۔ اب میں نے جا کے اب یہاں سے متوجہ ہے کہ کامیابی ہے کیا، اب میں نے جا کے اپنے معاشرے کے جن کو جینزی کہا جاتا ہے نا، جینزی، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ یہ بتاؤ زندگی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے، تو پتہ یہ کیا کہیں گے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا دیکھنے کا طریقہ الگ ہو، کہہ لیجیے یا شعیب صاحب نے سب کو ایک میں لگا دیا، نہیں، سب نہیں ہے، کلی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ان جینزیوں سے جا کے پوچھئے یہ بتاؤ زندگی میں کامیابی کیا ہے، تو وہ کہیں گے میری نگاہ میں تو یہی ہے کہ برانڈڈ کپڑے پہنو، برانڈڈ جوتا ہونا چاہیے اور ایک لگژری کار ہونی چاہیے، اور جب چاہے جہاں پر چاہے خرچ کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ ان سے جا کے پوچھئے یہ تو آج کے دور میں یہی بتا دیں گے کہ نہیں بھیا کامیابی کا مطلب بس یہی ہے، اچھے کپڑے پہنیے برانڈڈ بہترین، اچھے جوتے پہنیے، اچھا موبائل رکھیے مہنگا، اور ادھر ادھر چلے جائیے گھومنے۔ یہ ان کی اپنی دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ چلے جائیے کسی ٹیچر کے پاس، آپ ٹیچر سے جا کے پوچھئے کہیں نہ کہیں جس کو 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کوئی اردو پڑھا رہا ہے، کوئی عربی پڑھا رہا ہے، کوئی انگریزی پڑھا رہا ہے، آپ جو کتابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ بھائی آپ بتائیے کہ بھائی کامیابی کیا ہے، زندگی کیا ہے، پتہ ہے کیا کہیں گے؟ جملہ سنیے گا، آپ جملے پہ متوجہ رہیے گا۔ وہ کہیں گے پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے زندگی اور کامیابی۔ اب دیکھیے لفظیں بدلیں گی اور مفہوم وہاں بدلتا رہے گا۔ آپ نے ٹیچر سے جا کے پوچھا، کیا کہا؟ کہنے لگا پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے، کتابوں میں رہنے کا نام ہے زندگی، تعلیم کا نام ہے زندگی اور کامیابی۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ بدل دیجئے، آپ کسی بہت بڑے کاروباری آدمی سے جا کے پوچھئے
کہ بھیا تم یہ بتاؤ زندگی کیا اور کامیابی کیا. وہ کہنے لگا چاہے جتنی محنتیں کرنی پڑے لیکن زندگی کے ٹارگٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کاروباری اور تاجر آدمی سے پوچھا نا میں نے, اب اس نے پھر پریبھاشا اور تعریف بدل دی. اب وہ تاجر کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی زندگی جینے کے بعد کہ 50 سال 55 سال 60 سال کی آپ زندگی جی چکے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا اکاؤنٹ پوری طریقے سے بھرا نہیں ہے اور اگر بھر گیا ہے تو ہی آپ کامیاب ہے, تو ہی زندگی ہے. پھر میں آپ کا دیکھیے خدا کی قسم جو میں مثالیں دے رہا ہوں نا, یہ مجھے لے کر کہیں اور تک جانا ہے زندگی کو, اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اب آپ آ جائیے, آپ جنگلوں کی دنیا میں چلے جائیے. جو جنگل میں لوگ رہ رہے تھے پہلے, اب تو آج کے دور میں نہیں, اگر آپ ان سے جا کے پوچھ لیجیے کہ بھائی تم یہ بتا دو, تمہاری زندگی تو جنگل کی نظر ہو چکی, تم بتاؤ زندگی کیا ہے, کامیابی کیا ہے, پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ایک ہی جواب دیں گے, کہیں گے 3 وقت کسی بھی طریقے سے پیٹ بھر جائے. صحیح بات ہے نا, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیں گے. کسی بھی طریقے سے پیٹ بھر جائے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ کہیں گے یہی زندگی ہے, یہی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھیے, آپ ایران سے جا کے پوچھئے, اب سنیے زندگی کیا ہے, کامیابی کیا ہے. متوجہ رہیے, نہیں اللہ سے بدلوں. آپ پہلے امریکہ سے جا کے پوچھئے زندگی اور کامیابی کیا ہے, پھر میں ایران پر آؤں گا. متوجہ رہیں, آپ جب ایران سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ زندگی اور کامیابی کیا ہے, پتہ ایران کیا کہے گا؟ ایران کا جملہ ایران کہے گا مرتے مر جانا مگر اپنے وعدے کو نبھا کے جانا, یہ ہے کامیابی. نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں. ایران کیا کہے گا؟ مرتے مر جانا مگر اپنے وعدے کو پورا کر کے جانا, اس کا نام ہے زندگی. اب آپ چلیے امریکہ سے پوچھئے, اب تم بتاؤ زندگی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے, پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا دھوکہ دے کے, دھوکہ دے کے, بے ایمانی کر کے زندگی جینا اور اپنی زندگی کے لیے دوسری زندگی کو پامال کر دینا, یہ ہے کامیابی. ایران نے کیا کہا؟ ایران نے کہا خود مرتے مر جانا مگر وعدے کو نبھا کے جانا, یہ ہے زندگی. امریکہ سے پوچھا وہ کیا ہے زندگی, کامیابی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا اپنے مقصد کے لیے جیو, کچھ نہیں ہوتی, نہ انسانیت نہ کسی طریقے کا کوئی مذہب, کچھ نہیں, جو جی رہو صرف اپنے لیے جیو, یہ ہے زندگی. اب میں نے جب سارے طرف جائزہ لے لیا, چاروں طرف, میں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا. ہم نے کہا پروردگار یہ تو اصول ہی نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا میں جتنے لوگوں کے پاس گیا, جتنے منہ اتنی باتیں, جیسی فکر ویسا قول, جیسا انسان ویسا سوچنے کا طریقہ. میں نے کہا پروردگار مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کامیابی کہتے کسے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کامیابی کیا ہے. اللہ نے کہا اگر پوری دنیا میں گھوم چکے ہو اور تمہیں اب بھی نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ زندگی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے, کامیابی کیا ہے اور زندگی کیا ہے, تو ایک دروازے پر آنا. ہم نے مسجد کوفہ کی طرف دوڑ کر دیکھا, مسجد کوفہ سے ہمیں ایک کی آواز آئی جس نے سجدے کے عالم میں جا کر کہا تھا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا آج. نہیں سنیے, میں یہ کہہ کیوں رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا, کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا گزرا ہی نہیں کہ جو علی کی مقابلہ کر پاتا, علی سے برابری کر پاتا. جو پوری دنیا کو اپنے اختیار میں لے چکا تھا, اس نے سجدے میں جا کے کہا کہ فزتو برب الکعبہ. اس کا مطلب کامیابی اگر کہیں پر ملے گی تو انہی کے دروازے پر ملے گی, ہے نا. تو یہ ہو گئی زندگی. اچھا زندگی یہ, اب یہ بتائیے قرآن تو کہہ رہا ہے فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. ہم نے کہا پروردگار موت کی تمنا کرنا, پھر اللہ نے کہا ہاں اگر اپنی بندگی میں اور اپنے بات میں سچے ہو, اگر تمہاری بات میں دم ہے تو تم موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب ہے کہ موت کی تمنا تمہیں کرنا ہے, تمہیں خود جان نہیں دینی. اب یہاں سے میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں. اگر آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی آپ دنیا کا اور سماج کا جائزہ لیں, اب تھوڑا سا آپ متصل ہو جائیں مجھ سے. آپ یہ مجھے خود بتائیے کہ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ موت کی تمنا کرو, لیکن کیا دنیا میں ایک آدمی آپ کو ایسا دکھائی دیا کہ جو زندگی کی موت کی تمنا کر رہا ہو؟ آپ مجھے بتائیے.
نہیں, ڈائلاگ کے طور پہ آدمی کہہ کے نکل جائے وہ الگ بات ہے, میں عمل کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو اپنی زندگی میں ایک آدمی ایسا دکھا کہ جو موت کی تمنا کر رہا ہو؟ بھائی آپ کہیں گے کیوں نہیں بھیا, بہت سارے لوگ دکھے جو موت کی تمنا کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ اتنی ہی اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ مجھے بتائیے, قرآن تو کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو, یہ جو ہر چوراہے کے اوپر اسپتال بنے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کہا تو یہی جا رہا ہے موت کی تمنا کرو. کہنے لگے شعیب صاحب اتنی دیر سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور موت کی تمنا کروا رہے ہیں. یہ ہر چوراہے کے اوپر جو ہاسپٹل بنے یہ کیا کروا رہے ہیں؟ کہا یہ تو زندگی کی تمنا کرا رہے ہیں. ہاں یہ سچ ہے, یہ تو زندگی کی تمنا کرا رہے ہیں. اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ دھوکے سے بھی چلے جائیے اور یہ کام کر دیجیے. جو ہاسپٹل میں آپ کا قریبی کوئی لیٹا ہو آپ اس سے جا کے کہیے پریشان نہ ہو, بہت جلدی ہی اللہ تمہیں بلا لے گا. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. میں نے کہا بھائی تمنا ہی تو کروائی جا رہی ہے, اور تمنا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اشعار, اپنے دل کی باتیں. تو تمنا کا مطلب تو یہی ہوا کہ جائیے بھائی, ہمارا ایک چاہنے والا ہے, میں چلا گیا اور میں نے جا کے اس سے کہہ دیا, میں نے کہا آج یہ تم ہاسپٹل میں جو آئے ہو اب انشاءاللہ گھر لوٹ کے نہیں جاؤ گے. آپ بتائیے, یہ سننے میں لگ رہا ہوگا کہ مذاق والا جملہ, لیکن چونکہ قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. چلیے, یہ جو رنگ برنگے کیپسول آپ کو دکھ رہے ہیں جو ہم گھروں میں کھاتے ہیں, یہ کیپسول اور ٹیبلٹ یہ آپ کو زندگی کی تمنا کرا رہے ہیں یا موت کی تمنا کرا رہے ہیں؟ بھائی سب کا جواب کیا ہے؟ ایک ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کرا رہے, یہ زندگی کی تمنا کرا رہے ہیں. مجھے پتا چلا کہ فلاں صاحب جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں پھل لے کر پہنچ گیا, تو یہ جو پھل ہے یہ کاہے کی تمنا کرا رہا ہے؟ کہ بھائی یہ بھی زندگی کی تمنا کرا رہا ہے. اور آپ نے اتنی دیر اب تک کے مجلس میں جو بھی پڑھا وہ اس میں یہی بتایا کہ موت کی تمنا کرو, موت کی تمنا کرو. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوری طریقے سے پورے مجمع کی توجہ, قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی زندگی کی تمنا کر رہا ہے. اب سنیے, موت کی تمنا کی اگر شکل دیکھنی ہو تو وہ بھی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. آئے ہے, سنیے پورا جملہ سنیے. اگر آپ کو تمنا موت دیکھنی ہے تو یہ بھی آپ کو کہیں باہر دیکھنے کو نہیں ملے گی, یہی اہل بیت اور کربلا والوں کے در پہ دیکھنے کو ملے گی. نہیں, میں جملہ مکمل کرنے جا رہا ہوں. یہی کربلا کے ماننے والوں کے در پر دیکھنے کو ملے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کربلا جانے والے شاعر کو دیکھا سب کو ایک ہی حالت میں دیکھا کہ جو کربلا گئے تو کربلا سے اپنا کفن لے کر آ رہے تھے. میں نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کو پتا نہیں, جو کربلا جاتا ہے وہ اپنے لیے کفن لے کر آتا ہے. ہم نے کہا کیوں لے کر آتے ہو؟ کہنے اس لیے کہ جب ہم مر کے جائیں گے تو ہم یہی کفن پہنیں گے. میں نے کہا عجیب بات ہے, قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو, کہنے لگے یہی تو موت کی تمنا ہے. کربلا سے لوٹ کے آنے والے نے بتایا کہ موت سے ڈرنے والے اور ہیں, موت کی تمنا کرنے والے اور ہیں. سچ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ میں نے ہوا کے دوش پہ کہہ دی ہو کہ ارے خالی کہہ دو اچھی لگ رہی ہے. نہیں, سچ ہے. ہمارے یہاں مکتب شیعت میں جو کربلا جاتا ہے وہ جب کربلا سے لوٹ کے آتا ہے تو کم سے کم اپنے لیے کفن لے کر آتا ہے. اب بھی دنیا ہم سے پوچھے گی کہ قرآن کی شاید کا مطلب کیا ہے. قرآن کی ہر آیت میں ہم لوگ ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے حکم دیا گیا اور بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں اور تمنائے موت کرنے والے اور ہوتے ہیں. ایک قدم اور آگے چلوں موت کے حوالے سے. دنیا نے تو بہت کہا کہ موت کی تمنا کرو کیونکہ قرآن نے کہا ہے, دنیا کہہ رہی ہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن موت کی تمنا کا ایک چہرہ اگر اور دیکھنا ہو تو کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ میں نے کہا آئیے میں ایک چہرہ آپ کو اور دکھاتا ہوں.
پوری دنیا یہ اعلان کرتی رہی ہر خطبے میں. کہیں بھی میں جب مساجد کے قریب سے نکلا اور جب اس آیت کو سنا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنی بندگی اور وعدے میں اور دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. میں نے جا کے پوچھ لیا، میں نے کہا صاحب ایک بات تو بتائیے، آپ نے کہہ تو دیا کہ موت کی تمنا کرو، لیکن مجھے یہ شکل کہاں دکھائی دے گی؟ اگر آپ پوری طریقے سے متوجہ اور یہاں تک آ گئے تو میرا دوسرا جملہ سنیے. شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کے میدان میں آئے. نہیں جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے. شاید یہی وجہ تھی امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کے میدان میں آئے. اور کربلا کے جب میدان میں آئے تو جتنے بھی سپاہی آ رہے تھے، کبھی حر کہہ رہے تھے مرنے کی اجازت دیجیے، کبھی جون کہہ رہے تھے مرنے کی اجازت دیجیے، کبھی حبیب کہہ رہے تھے مرنے کی اجازت دیجیے. اگر کربلا کا میدان نہ ہوتا تو دنیا والے یہ دیکھ ہی نہ پاتے کہ تمنائے موت کا لشکر کیسا ہوتا ہے. کیا لفظ تھا یہ، ہے نا؟ تمنائے موت کا لشکر. دیکھیے میں موت کے لشکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تمنائے موت امام، یہ بڑا نازک اور گہرا جملہ ہے کہ تمنائے موت کا لشکر کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملا. ہر سپاہی امام حسین کی خدمت میں آ کے کہہ رہا ہے مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے، آقا پہلے مجھے اجازت دیجیے، میرے والیوں والی پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا مرنے. اس کا مطلب تمنائے موت کا لشکر. اور یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ امام حسین لشکر لے کر آئے تھے. میاں لشکر لے کر آئے تھے؟ لشکر لے کر آئے نہیں تھے. آپ مجھے بتائیے، جتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، ایک ایک آدمی سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے لشکر کا جب یہ لفظ اور یہ شبد جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ میں بتاؤں، آپ اگر لغت کی دنیا سے پوچھیں، لغت کی کائنات سے، پتہ ہے وہ کیا کہے گی؟ لغت آپ کو بتائے گی، اور جو ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں جتنے بھی، جو ہماری عمر سے کئی زیادہ بڑے ہیں، وہ مجھے وہ بتائیں گے، وہ تائید کریں گے اور تائید کر کر موہد ہو جائیں گے. پتہ ہے لشکر بنتا ہی تھا مارنے کے لیے. ارے بڑا خوبصورت جملہ آنے جا رہا ہے چچا. ہمارے بزرگان، لشکر بنتا ہی تھا مارنے کے لیے. کربلا میں پہلا لشکر آیا تھا جو آیا ہی تھا مرنے کے لیے. اللہ اکبر. میں نے لفظ صرف کیا تھا. لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہی تو کہتا بھئی ان کا لشکر آ رہا ہے، مطلب مارنے آ رہا ہے. کربلا کے میدان میں پہلے کے دور میں آدمی سوچتا تھا کہ لشکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارنے آ رہا ہے. یہ تو کربلا کا میدان بیچ میں آیا، اس نے کہ بتایا نہیں، ہر لشکر مارنے نہیں آ رہا ہے. ایک لشکر ایسا بھی ہے جو مرنے آیا. اس کا مطلب یہ کربلا کا میدان بتائے گا کہ مارنے والوں کی دنیا الگ ہے اور مرنے والوں کی دنیا الگ ہے. اور پتہ ہے موت کو لوگوں نے تو اتنا سر چڑھا رکھا تھا کربلا سے پہلے. آپ متوجہ رہے انشاءاللہ، میں بھٹک نہیں رہا ہوں اپنے عنوان سے. موت کو تو اتنا لوگوں نے خراب چہرہ بنا رکھا تھا، لوگ سوچتے تھے صاحب موت. میں آپ کو بتاؤں موت، دیکھیے ایک عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پوری خاص توجہ چاہتا ہوں. پتہ ہے موت کا حملہ کبھی بھی زندگی پر نہیں ہوتا ہے. میں پھر سے تکرار کر رہا ہوں جملے کی. موت جتنے حملے کرتی ہے وہ آپ کی زندگی پر نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے جسم پہ کرتی ہے. موت، پھر میں کہہ رہا ہوں، موت زندگی پر حملہ نہیں کرتی ہے، موت آپ کے جسم پہ حملہ کرتی ہے. نوجوانوں، موت آپ کے جسم پہ حملہ کرتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا بالکل یقینی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، موت جس کا شکار کرتی ہے وہ جسم ہے، زندگی نہیں ہے. اگر زندگی پر حملہ کرتی موت تو یہاں پر ایصال ثواب نہ ہو رہا ہوتا. کشان بھائی، اگر موت زندگی پر حملہ کرتی تو آپ یہ ایصال ثواب کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوتے.
ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت نے جس پہ حملہ کیا وہ جسم تھا، زندگی نہیں تھی۔ دیکھیے آپ جس مرحوم کی خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور آل محمد کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے، جس کو آپ دفنا کر آئے ہیں وہ جسم دفن ہوا ہے، زندگی دفن نہیں ہوئی ہے۔ جو مکان وہاں خالی ہوا ہے وہ جسم سے خالی ہوا ہے، زندگی سے خالی نہیں ہوا ہے۔ جو بستر وہاں پہ خالی ہوا ہے وہ جسم سے خالی ہوا ہے، زندگی سے خالی نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو سکوت کو توڑنے کے لیے جملہ کہوں، میں اتنی دیر سے جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ موت سارے حملے جسم پہ کرتی ہے، زندگی پہ نہیں کرتی ہے۔ موت جتنا شکار کرتی ہے جسم کا کرتی ہے، زندگی کا نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ دلیل کیا، تو دلیل یہی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام حسین نو کے نیشہ تک کہتے اور پوری دنیا کو بتایا کہ موت کا حملہ جسم پر ہوتا ہے، زندگی پر نہیں ہوتا۔ موت آپ کے کبھی بھی موت ہمارے زندگی پہ حملہ نہیں کرے گی، نہ نہ نہ۔ موت جتنے حملے کرتی آ رہی ہے وہ ہمارے جسم پہ کرتی آ رہی ہے، زندگی پہ حملہ نہیں کرتی۔ امام حسین نے کٹے ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو کٹے ہوئے جسموں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین۔ بات دیکھیے پھر ثابت ہو رہی ہے کہ موت کا حملہ جسم پر ہوا ہے اور ہوتا ہے، زندگی پر کبھی موت حملہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا نہیں تاریخ میں کیسے کیسے لوگ نکلے، آج ان کا جسم آپ کے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان کی زندگی آپ کے بیچ میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میر انیس صاحب کا بھی میں نام لوں گا تو کون کہے گا کہ میر انیس صاحب نہیں ہے؟ آپ بتائیے، اگر موت نے حملہ جسم پہ زندگی پہ کیا ہوتا تو میر انیس صاحب کا کوئی نام نہ لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جس پر حملہ کر رہی تھی وہ زندگی۔ بس میں یہاں سے ایک قدم موت کے یہ حوالے سے اور بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے بہت جگہ پر کہا کہ جیسے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کی آیت ہو گئی، ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے، کیا آیت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھیے یہی تو طریقہ ہے ہمارے، اگر کسی بھی مکتب فکر کے بھائی اگر آئیں، چاہے وہ ہمارے اہل سنت بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے وہابی بھائی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، کوئی بھی آئیں، ہم ان کو خدا کی قسم ممبر پر سے کہہ رہے ہیں، ہم انہیں گلے لگانا چاہتے ہیں اور گلے لگا کے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ ہمارے قریب آئیں گے نہیں، ہم اپنے میسج اپنے پیغام آپ کو بتائیں گے کیسے؟ بھائی سماج نے تو آپ کو چوراہے پہ کچھ اور بتا دیا، بھائی کام نے تو سرگوشی کوئی بھی کر کے چلا جائے گا۔ بھائی ہم کیا ہیں، ہمارے پیغام کیا ہے، ہماری عقیدت کیا ہے، یہ تو آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ ہمارے بیچ میں آئیں گے، اور 2 قدم محبت کے ہم بڑھائیں گے، 2 قدم محبت کے آپ بڑھائیں گے، اور آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہم اپنی بات بتائیں گے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہمارے یہاں جو آیتوں کے ترجمے پتا ہوتے ہیں، یہ ایسا تھوڑی کہ ہم ماں کے شکم سے سیکھ کے آتے ہیں۔ ابھی میں نے آدھی آیت پڑھی تھی، کیا میں نے کہا تھا؟ میں نے کہا کل نفس، پورے مجمع نے نیچے سے آدھی آیت پڑھ دی۔ یہ کیوں پڑھ دی؟ یہ میرا اپنا کمال نہیں تھا، یہ اسی مجلس کا کمال تھا، یہ اسی ممبر کا کمال ہے۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ بھائی صاحب اتنی معلومات کیسے، اتنی نالج کیسے؟ بھائی صاحب یہاں پر تربیت کی جاتی ہے، یہاں خالی مجلس نہیں ہوتی، یہ تربیت ہے، یہ پرورش ہے کہ جہاں پر لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا اب قرآن نے یہ بھی بات کہہ دی، میں موت سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اور بہت دھیرے دھیرے گھڑی میرے سامنے، میں بس مرحلہ تمام ہو رہا ہے، بالکل دھیرے دھیرے میں آگے بڑھ رہا ہوں، 10 سے 12 منٹ کے اندر پوری بات تمام ہو رہی۔ تو قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے پروردگار تو نے یہ کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ اچھا اب یہ کیسے پتہ چلے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ ہم نے ہر طرف جا کے پوچھا، میں نے شاعروں سے کہا، میں نے کہا شاعروں سے کہا میں نے آپ کی شاعری میں تلاش کیا، مجھے موت کا ذائقہ نہیں ملا۔ خطیبوں کی خطابت میں جا کے دیکھا، وہاں بھی مجھے موت کا ذائقہ نہیں دکھائی دیا۔ ادیبوں کے ادب میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید پتہ چل جائے، وہاں بھی نہیں پتہ چلا۔ فلسفیوں کے فلسفے میں جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو موت کا ذائقہ ہے یہ ہے کیسا۔
وہاں بھی نہیں پتہ چلا. جب ہر طرف کی ٹھوکریں کھا لی تو پھر ہم نے کربلا کی طرف رخ کیا. میں نے کہا پروردگار میں کربلا جانا چاہتا ہوں. کربلا والوں نے کہا اب آئے ہو ٹھیک جگہ پر. ہاں کربلا والوں نے کیا کہا؟ اب آئے ہو ٹھیک جگہ پر. کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کربلا کا وہ منظر دکھایا گیا. ایک چچا اپنے بھتیجے سے پوچھ رہے تھے میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو بھتیجے نے کیا جواب دیا؟ بڑا مشہور و معروف جملہ، الموت عندی احلی من العسل، یعنی موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اچھا یہ بات بھی سب کو پتا ہے، لیکن یہ تو ہو گیا دعویٰ. ہاں یہ تو ہو گیا دعویٰ. بھائی صاحب دلیل کہاں ملے گی کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ اور ہم لوگ اس قوم اور قبیلے کے ماننے والے ہیں جہاں پر دلیل دعویٰ بعد میں کیا جاتا ہے، دلیلیں پہلے دی جاتی ہیں. اب جب ہمیں یہ نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ بھائی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم نے اس دعوے کو سنا تو پھر کربلا کے ہی میدان میں جا کر دیکھا. جیسے ہی جناب قاسم نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اب ہم تلاش کر رہے تھے دلیلیں. اب اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ دلیل وہاں پر ملے گی کہ جیسے مان لیجیے یہاں پر ایک بچہ ہے، 2 سال کا معصوم بچہ آپ یہاں پر لا کے لٹا دیجیے. پورے مجمع سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں پہ 2 سال کا معصوم بچہ آپ نے لٹا دیا اور میں نے ہری مرچی کی کچھ دانے اس بچے کی زبان پہ ڈال دیے. آپ لوگ مجھے جواب دیجئے کہ وہ بچے کا رد عمل کیا ہوگا؟ بچہ روئے گا. کیوں روئے گا؟ کہنے لگے بھائی معصوم بچہ کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے، آپ نے ہری مرچی کی بیجیں اس کے منہ میں ڈال دی تو بچہ روئے گا نا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک کام اور کیا. جب وہ رو رہا تھا تو میں نے آدھا چمچ شہد لے کے اس کی زبان پہ لگا دیا. آئے ہائے کاش میں اس بات کو پہنچا لے جاؤں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. بھائی یہ بچہ جو بیٹھا رو رہا تھا 2 سال کا، میں نے مرچیں لگا دی، بچہ تڑپنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے شہد آدھا چمچ بچے کے لگا دیا. بچہ خاموش ہوا پہلے اور پھر ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. میں نے کہا یہ کیوں مسکرا رہا؟ کہنے کہ آپ نے شہد لگایا ہے. ہائے ہائے سنیے متوجہ رہیے گا. میں نے کہا ابھی رو رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ مسکرانے لگا. یہ بچہ مسکرایا کیوں؟ کہنے اس لیے شہد لگایا. اب سنیے جناب قاسم نے یہ جو مسکرا رہا تھا، یہ لفظ یاد رکھیے گا بچے کا. جناب قاسم نے کہا تھا کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ تو ہو گیا تھا دعویٰ. اب اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کربلا کے ہی میدان میں ان کے ایک چھوٹے سے بھائی نے کہا کہ بابا جان دعویٰ میرے بھائی نے کیا ہے، کلیل میں دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جیسا ہی تیر لگا ہے بچے کے گلے پہ، بچے نے مسکرا کے بتایا کہ دعویٰ بھیا نے کیا تھا، دلیل مسکرا کے میں دوں گا. بس بات تمام ہو رہی ہے، بالکل آخری پڑاؤ پر اور آخری مرحلے پہ آ گیا. تو دعویٰ کیا تھا جناب قاسم نے کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور اسی قبیلے نے، اسی کربلا کے ایک ننھے مجاہد نے جب تیر لیا ہے نا تو مسکرا کے بتا دیا کہ دیکھو موت شہد سے زیادہ میٹھی. موت دیکھیے الحمدللہ ہم اس کربلا کے ماننے والے ہیں اور اس کربلا سے محبت کرتے ہیں جہاں موت کی کسی بھی طریقے. لیکن کربلا کا ایک اپنا بہت بڑا پیغام ہے. میں بالکل 2-4 منٹ، بس 2-4-5 منٹ کے اندر بات تمام ہو رہی. ہم لوگ دیکھیے موت ایک ایسا موضوع ہے کہ بس میں ایک آیت کا سہارا لے رہا ہوں اور یہیں سے میں گریز کر رہا ہوں. پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے تھے ایک جنگ کے بعد اور آ کے کھڑے ہو گئے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو منافقت اپنے اندر اوڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ آ کر کھڑے ہو گئے. پتہ قرآن نے کیا کہا؟ میں مساجد کی طرف نہیں ہوں، بھرپور ایک فضائل کی دنیا میں ہوں اور ایک آخری گوشہ، اور یہیں سے بات تمام ہوگی. تو یہ لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو کھڑے ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب مردوں سے کلام مت کرنا. اب آپ بتائیے یہ پیغمبر کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ان زندہ لوگوں کو؟
میرے حبیب، میں موت کے ہی حوالے سے جوڑ رہا ہوں، میرے حبیب ان مردہ لوگوں سے جو آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں ان سے کلام مت کرنا۔ آپ کو عجیب و غریب بات نہیں لگی کہ جو زندہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اللہ نے صاف کہہ دیا ان مردوں سے کلام مت کرنا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب ایک ہی ہوا ہے، زندہ رہنے، مردہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبرستان میں لیٹے گا تو ہی مردہ ہوگا۔ کاش کاش کہ میں یہ لفظ پہنچا دیتا، کیونکہ پیغام دینا ہے ممبر سے۔ مردہ ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ 4 کاندھوں پہ لوگ آپ کو لے کے جائیں اور قبرستان میں لٹائیں گے تو ہی آپ مردہ کہلائیں گے۔ آپ سے مراد میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو واقعی مردہ ہیں۔ میں جملے کی پھر تکرار کر رہا ہوں، مردہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں لحد تیار ہو اور ہم تبھی لیٹیں اور تبھی مردہ کہلائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بستیوں میں گھوم رہے ہوں اور مردہ ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم بستیوں میں گھوم رہے ہوں اور مردہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے کہ ان مردہ لوگوں سے کلام نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور مردہ، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ لفظیں کیوں کہی گئی ہیں؟ یہ لفظیں اس لیے کہی گئی ہیں، اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی حرام ہو رہی ہے یا جینا حرام ہو رہا ہے تو پھر آپ زندہ نہیں ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جو پیغمبر کے پہلو میں آگے کھڑے ہوئے تھے، جو دین کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نقصان اگر آپ کسی کو پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ میں اور ایک مردہ میں کوئی فرق نہیں۔ میرے حبیب مردوں سے کلام نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ کم سے کم، دیکھیے ہمارے دین کا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں سے ٹکرا جاتے ہیں، وہ پوچھتے بھائی کیا ہے خاصیت، ایک لائن میں بتائیے آپ کے دھرم کی کیا خاصیت ہے، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کہا سنیے سب سے بڑی بات، بہت ساری باتیں ہیں لیکن مجبوری ہے کہ آپ نے ایک لائن میں کہا۔ دیکھیے ہمارے دھرم میں اور ہمارے مذہب میں اور ہمارے مکتب فکر میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ کم سے کم نہیں دے سکتے تو کم سے کم آپ اسے نقصان بھی مت پہنچائیے۔ یہی اسلام کی بنیاد ہے اور یہی کربلا کی بنیاد ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ جو لوگ کربلا میں آئے تھے انہوں نے خالی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ انسان کو نقصان پہنچا دیا، نہیں، انسانوں میں بھی وہ لوگ کہ جو اللہ اور پیغمبر کے بعد سب سے بڑے لوگ تھے ان کو نقصان پہنچایا، اور ایسا نقصان پہنچایا کہ انہی کا کلمہ پڑھا اور انہی کی اولاد کو ذبح کر دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ جس سال ثواب میں بیٹھے ہیں نا، وہ ایک بھائی کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ پروردگار خدا کسی کو یہ غم نہ دے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی مجلس سے سال ثواب میں شریک ہو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک نفسیاتی بات پوچھ رہا ہوں بہت سامنے کی، خدا نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہوا ہے آپ کے گھر پہ، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مان لیجئے آپ کا یا میرے اپنے سگے بھائی سے میری 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال سے بات چیت بند ہے، بالکل ترک تعلقات ہو گئے، بس میں یہیں سے مشاہد کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے تعلقات بند ہے، سب طریقے سے آنا جانا خوشی غم سب چھوٹا ہوا ہے، مگر آپ اپنے دل پر رکھ کے یہ جملہ سنیے گا اور مجھے جواب دیجیے گا کہ آپ ایک راستے سے چوراہے سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ جس بھائی سے میری بول چال 5 سال سے بند ہے، میرے اسی بھائی کو کچھ لوگ مل کے مار رہے ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نکل جائیں گے وہاں سے؟ نہیں نکل پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مار کھا رہا ہے نا، میں نے کہا بھائی آپ کی تو بات چیت بند ہے، اس لیے کہ کچھ بھی ہو لیکن وہ ہے میرا بھائی، ہے نا؟ تو کربلا نے ہر رشتے کو بچایا ہے اور ہر رشتے کی عظمت کو بتایا،
یہ کربلا ہے جو رشتوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے. کربلا صرف ایک مقتل اور شہادت نہیں ہے، کربلا میں رشتوں کے بھی پیغام دیے گئے. اور آج میں جس بھائی کی مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا بھائی کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو آواز دی. بڑے عجیب و غریب جملے میں بہت ٹھہر ٹھہر کے مصیبت پڑھ رہا ہوں. ایک بار جب آواز دی عباس کو تو عباس دوڑے ہوئے فوراً آ گئے. مولا حسین کا جملہ سنیں گے، دیکھا کہ عباس دوڑتا ہوا آ رہا ہے تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا یہ بتاؤ تھوڑا آہستہ آہستہ آ جاتے، دوڑ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ آپ مجھے آواز دیں اور میں آنے میں تاخیر کر دوں. مولا حسین کا جملہ سنیے، کہا عباس ایک جملہ سنو گے، ایک خبر سنو گے؟ کہا ہاں بتائیے. کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا عباس یہی بھائی تمہیں بلا رہا ہوگا مگر تم آؤ گے نہیں. عباس یہ ایک بھائی تمہیں بلائے گا مگر تم آؤ گے نہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ 3 سے 4 راتیں ہو گئی مولا عباس سوئے نہیں تھے. جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کی آنکھیں لال ہو گئی تو بہن نے جا کے پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن بس اتنی سی بات ہے کہ بھیا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا حسین بلائے گا میں نہیں آؤں گا. ہمارے کلیجے نہیں کٹنے لگتے اس روایت کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد. اور پتہ مولا عباس ایسا ایک ہمارا مولا. بس ایک آخری روایت سنیے اور میں مجلس کو یہیں پر تمام کر دوں گا. اور وہ واقعہ ہے جو ہمارے بزرگ علماء نے پڑھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں یہاں سے پڑھتا رہوں گا، آپ خالی تصور میں خاکہ بناتے رہیے گا اور آپ روتے رہیں گے. مظفر نگر کی طرف ایک علاقہ کہلاتا ہے بگرا، جہاں بڑی مجالس ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں بہتر. بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک واقعہ ہوا، بس یہی واقعہ اپنے آپ میں پورے مصائب ہے رونے کے لیے. پتہ ہے کیا ہوا؟ پہلے کے دور میں تو آبادی تھی نہیں، جنگل ہوا کرتے تھے گاؤں میں، اور جہاں پہ تازیہ تدفین ہوتے تھے، دفن ہوتے تھے، وہاں پر بھی جنگل نما پورا بنا رہتا تھا. 10 محرم کو ایک جلوس آیا بگرا کی طرف، اور جلوس میں لوگ 10 محرم کو جانے لگے، ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا نا چھوٹی چھوٹی بچیاں جلوس میں شامل ہو جاتی ہیں ماتم کرتی ہوئی. 5 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، ایسے بچیاں ہوتی ہیں ماتم کرتی ہوئی جا رہی ہیں. کوئی کہہ رہی چھوٹا علم ہمیں دے دو، کوئی کہہ رہی اگربتی ہمیں دے دو. یہ بچیاں کرتی. تو وہاں پر بھی یہی ہوا، جلوس میں بچیاں چلی گئی. بس اب آپ یہاں سے سن لیجیے گا کلیجہ تھام کے، عجیب و غریب واقعہ ہے. علماء پڑھتے ہیں کہ جب اس جنگل نما جگہ پر جب یہ گئے، وہاں پر مولا عباس کا روضہ بھی بنا ہوا تھا، تازیہ لوگ دفن کر رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی. وہاں پر یہ بچیاں بھی ماتم کر رہی. ایک بچی الگ ہو گئی اور وہاں جانے کے بعد وہ ایک مٹی سے کربلا بنانے لگی. مٹی سے کربلا بنا رہی. بس آپ سنتے رہیے، خدا کی قسم عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ مٹی سے کربلا اکیلے بنانے لگی اور وہ چھوٹی سی کربلا بنانے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ جو لوگ آئے وہ چلے گئے. اب یہ اس جنگل میں بالکل اکیلے. اب معصوم بچی پریشان ہو رہی ہے کہ جائے تو کہاں جائے، اسے راستہ بھی نہیں پتا، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. یہاں بچی رو رہی ہے، وہاں بچی کے ماں باپ رو رہے ہیں. ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں کہ پورے لوگ تو آ گئے، سارے لوگ جلوس سے آ گئے، لیکن میری بچی لوٹ کر نہیں آئی. ماں نے برقع پہنا. اب جملہ سن لیجیے واقعہ. ماں نے برقع پہنا، ایک مرتبہ تڑپ کے اس چوراہے کے تازیے پر آئی اور علم کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتی ہے مولا میری بچی آپ کے جلوس میں گئی تھی. مولا بچی گھر لوٹ کے آنی چاہیے. یہ ایک ماں کی ممتا کی صدا. مولا بچی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. روایت یہ کہتی ہے وہ بچی وہاں پہ رو رہی تھی. ایک مرتبہ بچی نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا. کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں ایسے یہاں پر آئی تھی لیکن لوگ چلے گئے. آنے والے نے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا. لیجیے تھوڑی دیر میں ماں کو خبر ملی کہ بچی لوٹ کے آ گئی. جیسے ہی بچی آئی، بس میں مشاہد تمام کر رہا ہوں، جیسے ہی بچی لوٹ کر آئی 2 منٹ میں مشاہد تمام ہو رہے. جیسے ہی بچی لوٹ کے آئی، بچی نے دیکھا ماں کو، ماں نے بچی کو دیکھا. ایک مرتبہ ماں کہتی ہے یہ بتاؤ کہاں رہ گئی تھی، کیوں آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی؟ وہ کہنے لگی اماں ارے میں مٹی سے چھوٹی سی کربلا تیار کرنے لگی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا
کہ لوگ کیسے چلے گئے. کہا یہ بتاؤ یہاں کیسے پہنچی؟ کہا میں گیا اماں میں جب رو رہی تھی ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا پریشان نہ ہو میں تمہیں تمہارے گھر تک لے کے جاؤں گا. ایک مرتبہ ماں نے تڑپ کے کہا اتنا بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا تھا, نام کیسا تھا؟ بچی کا جملہ سنیے, مجلس تمام ہو رہی. وہ کہنے لگی اماں میں نے بہت بار نام پوچھا مگر اس نے کوئی نام نہیں بتایا. اما نے کہا کوئی علامت تو ہوگی, کوئی پہچان تو ہوگی, بس بچی کا جملہ سنیے. وہ کہنے لگی اے اماں ارے میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے بابا کے ساتھ باہر جاتی تھی تو بابا کی انگلیاں پکڑنے کی عادت تھی. اے اماں جب میں آ رہی تھی میں نے بہت چاہا میں آنے والے کی انگلیاں پکڑ لوں. اماں اس کے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے تھے. ماں نے اپنے کو زمین پہ گرایا. اے بچی ارے میں جس کے عالم پہ گئی تھی وہ میری بیٹی کو صحیح سلامت پہنچا دی.